الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا آخری سبق ہے اس کتاب الوضو کا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اس مقام سے نوازا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک ایسی اتھینٹک کتاب سے پڑھ رہے ہیں کہ جس کی اتھینٹسٹی اس قدر جو ہے وہ کنفرم ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے زیادہ جس کتاب پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر امت نے یقین کیا ہے، وہ صحیح البخاری ہے اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم ہے۔ تو الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بھی بنائے، ہمارے اس جو ہے پڑھنے پڑھانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین آمین۔ اچھا جی، باب دفع السواک الی الاکبر، ہم پڑھ رہے تھے مسواک کا باب، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صحیح بخاری میں ہی کتنے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اتنی زیادہ احادیث اس لیول کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ باب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسواک پہلے بڑے کو دینی چاہیے، کہ پہلے بڑے جو عمر میں بڑا ہو اس کو دینی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارانی اتسوق بسواک فجاءنی رجلان، میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آپ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ ارانی، ارانی، ارانی ہے اور ایک اعراب کے اندر ارانی ہے، اتسوق کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بسواک ایک مسواک کے ساتھ، فجاءنی رجلانی تو دو آدمی میرے پاس آئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا۔ فتناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان دونوں میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی۔ فقیل لی کبر، تو مجھے فرمایا گیا، ہدایت کی گئی کہ بڑے کو دو، بڑے کا لحاظ کرو۔ فدفعته الى الاکبر منہما، تو پھر میں نے وہ بڑے کو جو ہے وہ مسواک دے دی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کی یہ کنیت ہے، ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، اختصرہ نعیم عن ابن المبارک عن اسامۃ عن نافع عن ابن عمر، ایک اور سند ذکر کر رہے ہیں کہ نعیم نے اس روایت کو ابن مبارک سے اسامہ اور نافع، اور حضرت نافع ابن عمر کے شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی اس کی ایک سند جو ہے وہ زیادہ مختصر، اور بھی مختصر جو ہے سند اس کی بیان ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سند کے اندر امام بخاری عفان سے روایت کر رہے ہیں ایک راوی، وہ صخر سے روایت کر رہے ہیں دو راوی، وہ نافع سے روایت کر رہے ہیں تین، اور وہ ابن عمر سے چار۔ اور دوسری جو روایت ہے تو اس کے اندر وہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں نعیم سے ایک، اسامہ دو، نافع تین، اور ابن عمر چار۔ تو یہاں پر بھی چار ہے۔ اس کا یہ معنی ہے، مجھے کہنا چاہیے کہ یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے اختصرہ ابن نعیم، امام ابن نعیم نے اس کو مختصر کیا ہے۔ تو اس جو شرح میں پڑھ رہا ہوں شیخ ابن عثیمین، اس کے اندر سند کی جو ہے نا زیادہ تر انہوں نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ خیر، اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں،
وہ سچ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر ہی اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ میرے رب نے مجھے جو ہے وہ یہ بات دکھائی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، افعل ما تؤمر، یعنی گویا حضرت اسماعیل کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، تو اور اس سے شریعت کا حکم بنتا ہے۔ اتنا بڑا حکم بنا ایک خواب کی بنیاد پر کہ آج تلک مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے جو ہے وہ چھری پھیرتے ہیں جانور کے اوپر۔ ایک خواب کی بنیاد پر یہ شریعت بنی ہے، تو نبی کی جو حیثیت ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ آج کا جو کفر ہے اور وہ دل جو کہ انبیاء کی عظمت سے، ان کے مقام سے جو ہے خالی ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو دیا، اس بنیاد پر علماء کہتے ہیں اگر کوئی چیز آئے تو وہ بڑے کو پہلے دینی چاہیے۔ ہاں ایک استثناء ہے کہ اگر چھوٹا جو ہے وہ دائیں سائڈ پر بیٹھا ہو، کیونکہ دائیں سے شروع کرنا ہوتا ہے، تو پھر چھوٹے کا حق ہوگا۔ جیسے ہم نے پیچھے وہ حدیث پڑھی جس میں ایک بچہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور وہ دائیں سائڈ پر تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حق میں کسی بڑے کو دے دوں؟ حق تو تمہارا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا حق جو ہے وہ کسی کو نہیں دوں گا، میں خود لوں گا۔ تو بڑوں کی جو عزت ہے یہ اللہ رب العزت نے، یہ ہمارے دین کا ایک تعارف ہے، ہماری تہذیب کا، اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ بڑوں کی عزت ہے، بڑوں کا مقام ہے، بڑوں کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تو ہماری یہ جو تہذیب ہے، اس کو آج کا جو ویسٹ ہے وہ اس کے اندر، مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ بڑوں کا اس طریقے سے وہاں پر عزت اور مقام نہیں ہوتا جس طرح اسلامی تہذیب کے اندر ہے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے بڑوں کے احترام کا اور بڑوں کی عزت کا کہ وہ حق اور باطل کی بنیاد بن جائے، یا ان کو ظلم کی اجازت دے دی جائے، یا ان کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ قرآن کی طرح یا حدیث کی طرح اس کو جو ہے اتھینٹک سمجھا جائے۔ یہ دوسری انتہا ہے جو ہماری ہندو تہذیب کے اندر پائی جاتی ہے کہ بڑا جو مرضی کرتا پھرے، وہ ٹھیک ہے چونکہ بڑا ہے اس لیے اس کو ہر چیز کی اجازت ہے چاہے وہ ظلم کرے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ اسلامی تہذیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انتہاؤں کی نفی فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین، حق کی تم گواہی دو، حق کا ساتھ دو، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو والدین سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کے وہ فیصلے جو بچوں کے لیے ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بنے، اس کے اندر بھی ماننا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزادیاں دی ہیں عورت کو، ایک آدمی کو، اس کو بڑے سلب نہیں کر سکتے، انہیں اجازت نہیں ہے بچیوں کی شادیاں اپنی مرضی سے طے کر دیں کہ چلو جی یہ وہاں ہوگی، اس کی وہاں ہوگی۔ یہ اللہ کے دین کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگلا باب ہے باب فضل من بات علی الوضوء، با وضو سونے کی جو ہے فضیلت کو بیان کیا گیا اس باب میں۔ اس حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة، جب آپ سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آپ جو ہے وہ وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔
ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ. ثم قل، پھر یوں کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف تیرے حوالے کر دیا. یعنی میں نے اپنے آپ کو، جو چہرہ ہے وہ انسانی جسم کا تعارف ہے، تو گویا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اپنا کام تجھے سونپ دیا. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اپنی پشت، اور تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، یعنی اس کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پشت جو ہے وہ تیرے حوالے کر دی. میں اس کے لغوی معنی کو دیکھ لوں. ہاں، یعنی میں نے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے اپنے چہرے کو آپ کے حوالے کر دیا، ایسے ہی یہاں پر یعنی میں نے اپنی پشت کو بھی آپ کے حوالے کر دیا، میں پورے کا پورا آپ کے حوالے ہوں. رغبتاً و رہبتاً الیک، ٹھیک ہے، رغبت بھی تیری طرف ہے، اور بھاگ کر بھی میں تیرے پاس ہی آ رہا ہوں. محبت میں بھی میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اور خوف کی سے نجات بھی میں تیرے ہی پاس پاتا ہوں. تو ہی ہے جو مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گا، جو میری دنیا کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی بھاگ کر جانے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. تو ہی ہے اول و آخر، تو ہی میرا سہارا ہے. کیا خوبصورت توحید کی باتیں ہیں کہ انسان اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، اور اپنی ہر پریشانی کا حل خدا کو سمجھتے ہوئے خدا سے ہم کلام ہے، اور خدا سے بات کر رہا ہے، اس سے دعا اور التجا کر رہا ہے. پھر آگے کتنے پیارے لفظ ہیں، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں تیری کتاب پہ ایمان لایا، تو نے نازل فرمائی. کیا محبت والے انداز اور محبت بھرے الفاظ ہیں. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی پر بھی ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے. فَإِن مُتُّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر میں اس رات جو تیری بنائی ہوئی رات ہے اگر میں مر جاؤں، فَأَنْتَ عَلَى اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابی کو، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تم اس رات میں فوت ہو جاؤ، اس رات میں تم یہ دعا پڑھ رہے ہو، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تم اسلام پہ مرو گے. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور یہ تمہاری سب سے آخری بات ہونی چاہیے سونے کے بعد. قَالَ فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ، تو جب میں نے اس کو دہرایا، اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فلما بلغت، جب میں یہاں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پہ جو تو نے نازل فرمائی. اور وقلت، اور میں نے یہ کہا، برا کہہ رہے ہیں، ورسولک، جو اور میں آپ کے رسول پر ایمان لایا. تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ یوں کہو، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ میں آپ کے نبی پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجا ہے، جو آپ نے بھیجے ہیں، کہ میں اس نبی پر ایمان لایا. تو نبی کا لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چننے کا جو ہے وہ بیان کیا. کیونکہ جو نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے الفاظ کہے تھے وہ نبی کے الفاظ تھے، تو اس لیے جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ دہرانے کی جو ہے وہ جو ہے تلقین فرمائی.
اس کی یہاں پر ہم رسول کیوں نہیں بول سکتے؟ صحابی نے بولا تو آپ نے کیوں منع کر دیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو میں نے جو بتایا کہ اذکار جو ہوتے ہیں، دعائیں جو ہوتی ہیں، ان میں جو تاثیر ہے علماء کہتے ہیں وہ اسی صورت میں رہے گی کہ جب وہ بالکل ایگزیکٹ وہ ورڈ پڑھے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو ایک رائے یہ ہے، اس کی حکمت ایک یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ رسول کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے حضرت جبرائیل مراد لیے جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیغام لانے والے حضرت جبرائیل بھی ہیں، اللہ سے پیغام لا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کروایا بلکہ نبی کا لفظ استعمال کروایا تاکہ اس میں یقینی طور پر وہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو یہ جو ہے دعا سکھلائی اور اس کے بعد خوشخبری دی کہ آپ جب اس پڑھو گے اس کے اوپر اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ فطرت کے اوپر جو ہے آپ کی موت ہوگی۔ آئیے اس دعا کو آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ الیک ولا منجا منک الا الیک الذی انزلت ونبیک الذی، اور آپ دیکھیں کیا ہے اور کیا خوبصورت پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے ان کے سامنے دہراتے ہیں، ہے نا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں، بس اب جاؤ اپنا جو ہے یاد کرو۔ آپ ان کو جو ہے وہ دہراتے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہیں، ان کو یاد کرواتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم جلد ایک اناؤنس کریں گے ایک پروگرام، تو اس کے اندر ہم جو ہے کسی دوست کو یا کسی اپنے ساتھی کو بلائیں گے انشاءاللہ، اور یہ میں نے دعا بھی شیئر کر دی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک ایگزام کی ڈیٹ بھی ہم اناؤنس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی اس کے ہم بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے باب کا ہم اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کر دیں گے۔ اگلا باب ہے کتاب الغسل، غسل کے احکام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استاد کا بھی یہ پڑھانا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کا بھی پڑھنا قبول ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو خالصتاً اپنی رضامندی کے لیے فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری سے اور ہر طرح کی جو ہے دنیا کے مفاد کی اللہ تعالیٰ نیت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔